کہ ایک بندہ مومن اپنی جوانی کیسے گزارے۔ انسان کے لیے جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی میں بندہ ایک طاقت اور ایک پاور ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے انسان کی جوانی کا ذکر فرمایا ہے، جہاں اللہ پاک نے انسانی زندگی کے مراحل بیان کیے ہیں، وہاں پر جوانی کا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں نے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، منبع نور و ہدایت لا ریب کتاب سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جہاں پر اللہ پاک نے انسانی زندگی کے مراحل بیان فرمائے ہیں کہ یہ پہلے کیا تھا، پھر جب اس کو پاور آئی تو پھر کیا بنا، اور آخر میں اس کی حالت کیسی ہو گئی۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، فرمایا جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، مائع مہین سے پیدا کیا، نطفہ امشاد، یہ کمزور چیز ہے، بالکل معمولی شے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر فرمایا تمہیں کمزوری کے بعد ہم نے قوت عطا فرمائی ہے۔ کمزوری سے پیدا کیا، پھر بھی کمزور ہی تھے، یعنی بچپن آیا۔ بالکل انسان کی زندگی کی جو ابتدا ہے وہ کمزوری ہی کمزوری ہے، کہ انسان اس وقت اپنے ہاتھ سے خود پانی نہیں پی سکتا، خود اپنا لباس نہیں تبدیل کر سکتا، خود قضائے حاجت نہیں کر سکتا، کوئی چیز خود پکڑ نہیں سکتا، کوئی چیز مانگ نہیں سکتا۔ فرمایا کمزوری سے پیدا کیا، پھر بھی کمزور تھے، پھر اس کمزوری کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے تمہیں قوت عطا فرمائی، یعنی جوانی عطا فرمائی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا۔ پہلا کمزوری کا مرحلہ، بچپنا، دوسرا قوت کا مرحلہ ہے، جوانی کا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، وہ جو ہم نے تمہیں قوت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، فرمایا جوانی سدا نہیں رہنے والی، ایک وقت آنا ہے وہ قوت کمزوری میں بدل جانی ہے، سن کہول کو پہنچ جاؤ گے، بڑھاپے کو پہنچ جاؤ گے، پھر وہی حالت ہو جائے گی جو ابتدان تھی۔ بندہ اس نہج پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ جب خود کپڑے بھی نہیں بدل سکتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہی فلسفہ زندگی اللہ نے بیان فرمایا، کمزور تھے پھر تمہیں طاقت دی، پھر تم کمزور کر دیے گئے۔ کمزور تھے تو کچھ نہیں کر سکے، آخر میں کمزوری ہے پھر بھی کچھ نہیں۔ حاجی صاحب جوانی جب طاقت ہو، پاور ہو، اس وقت بندہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور جو اللہ نے یہ جوانی طاقت نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنی جوانی کو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق گزارے،
اور جوانی میں جو عبادت کی جائے گی، جو ریاضت کی جائے گی، جوانی کا جو زہد اور تقوی اور طہارت ہوگی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، زہد تقوی طہارت، یہ شیوائے پیغمبری ہے۔ فرمایا وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وہ بڑھاپے میں تو نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی، کیوں حاجی صاحب، کبھی کرسی پر، کبھی بیٹھ کر، کبھی کیسے، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ، کبھی زکام۔ اس حال میں اللہ کی عبادت کی جائے جب بندے کے اعضاء پاورفل ہوں، کوئی کھانسی نہیں، کوئی نزلہ نہیں، کوئی زکام نہیں ہے، بندہ بالکل فریش ہے، دماغ فریش ہے، بندہ اپنی جوانی کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئے اور جھکائے، اللہ کی عبادت کرے، پھر مزہ ہے۔ جوانی کی اپنی جو عمر کا حصہ ہے اللہ کی بندگی میں گزارا جائے، گزر جانی ہے، تھڑے پہ بیٹھ کر بھی گزر جانی ہے، دکان پہ بیٹھ کر بھی گزر جانی ہے، کاروبار میں گزر جانی ہے، نوکری میں گزر جانی ہے، ملازمت میں گزر جانی ہے، آپ وقت کے حاکم بن جائیں پھر بھی گزر جانی ہے۔ جوانی اس کی بھی گزری ہے، لیکن جوانی اس کی بھی گزری ہے جس نے شعور سنبھالا ہے تو قرآن کھولا ہے، قرآن کو حفظ کیا ہے، پھر اس کو جناب سمجھا ہے، پڑھا ہے، عالم بنا ہے، پھر حدیث پڑھی ہے، سمجھی ہے، پھر بیٹھ گیا مسند تدریس پر، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے عمر اس کی بھی بیت جانی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کی تو شان ہی بڑی ہے عالم کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جوانی تو اس کی بھی گزر گئی جس نے ہوش سنبھالا ہے تو جناب دنیا داری میں صرف دنیا داری ہے، جوانی اس کی بھی گزر گئی ہے جس نے ہوش سنبھالا ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ یہ دنیا کی حیثیت ثانوی ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، یہ دنیا زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، اکٹھی کرنا تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں۔ دنیا ایک مردار ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ مسجد نبوی شریف میں فاروق اعظم کے دور میں ڈھیر لگ گیا تھا سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات کا، لیکن سب شام تک انہوں نے سین خالی کر دیا تھا۔ دنیا تو مقصد ہی نہیں تھا، سرکار نے یہ سبق پڑھایا ہی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرے اور میرے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو بروئے کار لاؤ، یہ اسباب ہیں، ان کو استعمال کرو۔ استعمال کرنے کے لیے دنیا ہے، دنیا جی لگانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے، زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھو ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، یہ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ بندہ تندرست بھی ہو، جوان ہو، اعضاء سلامت ہوں، نظر ٹھیک ہو، دماغ ٹھیک ہو، پھر بندہ اپنی نظر، دماغ، اپنی جوانی دنیا داری میں گزار دے تو اس سے بڑا نالائق اور احمق بندہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھدار وہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائے، مولا یہ سارا کچھ تیرا دیا ہوا ہے، یہ تیری اتنی نعمتیں، یہ تیرے مجھ پر اتنے احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، مولا یہ تیری توفیق سے میں تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں۔